بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ شکیل بن حنیف اور جھوٹے مسیحیت و مہدویت کی حقیقت، قسط نمبر 17، اسرار احمد قاسمی، مسجد ہاجرہ، ممرہ۔ امام مہدی کی علامت کی روشنی میں خبیث شکیل کا پوسٹ مارٹم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ قسط میں 2 حدیثیں ذکر کی گئی تھیں، جن میں سے پہلے حدیث کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ اس حدیث کی صحت میں محدثین کرام کی رائے ہم بتائیں گے۔ چنانچہ آج کی قسط میں ہم محدثین کرام کی رائے کو پیش کریں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شکیل کی بکواس کی کیا حقیقت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، حدیث کی صحت کے سلسلے میں ایک اصول یہ ہے کہ راویوں کے مضبوط ہونے کے ساتھ سند کا متصل ہونا بھی ضروری ہے، جب جا کر وہ حدیث صحت کے اعتبار سے مضبوط مانی جائے گی۔ تو صحیح حدیث وہ کہلائے گی جس کے راوی بھی مضبوط ہوں اور اس حدیث کی سند بھی متصل ہو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو روایت کمزور قرار پائے گی۔ گزشتہ قسط میں ذکر کردہ پہلی حدیث میں 2 خامیاں ہیں، ایک تو سند میں، دوسری رجال میں۔ 10ویں صدی ہجری کے مشہور محدث امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو منقطع قرار دیا ہے، یعنی سند متصل نہیں ہے، اس کی کوئی کڑی غائب ہے، جبکہ راویوں میں ابو الحسن کوفی اور ہلال بن عمر کوفی یہ دونوں مجہول ہیں، محدثین انہیں جانتے تک نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات، اس حدیث کا مضمون بھی ضعف کی شہادت دیتا ہے۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پناہ نہیں دی، وہ تو شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ڈٹے رہے، طرح طرح کے الزامات لگائے، بے رحمی سے ستایا، قتل کرنے کی سازشیں کی اور 13 سال تک ستاتے رہے اور جنگیں لڑیں۔ یہ موٹی سی بات ہے، اگر قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتے تو آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیوں کرنی پڑتی؟ الغرض، روایت اور درایت دونوں اعتبار سے حدیث مستند نہیں ہے، اور نہ اس سے شکیل خبیث کی بکواس کی تائید ہوتی ہے۔ محترم سامعین، گزشتہ مضمون میں ذکر کی گئی دوسری حدیث کی صحیح تشریح آئندہ قسط میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے گزارش ہے کہ برابر ہمارے مضمون کو یکسوئی کے ساتھ سنتے رہیں اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس شکیل دجال اور کذاب کے آلہ کار بننے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جاری ہے باقی مضمون آئندہ قسط میں انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔